بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورت نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، حجرہ چھوڑا نہیں آقا نے آپ کا، بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ۔ میں اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں محترم جناب قاری حبیب الرحمن انجم صاحب حافظہ اللہ، سرپرست مرکزی جمعیت اہل حدیث 168 پی پی، محترم جناب حافظ احمد یزدانی ناظم شعبہ نشر و ارشاد شعبہ ختم نبوت مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی لاہور حافظہ اللہ، اہلا و سہلا مرحبا، محترم جناب قاری عتیق الرحمن صاحب اہلا و سہلا مرحبا، جتنے مہمانان گرامی آئے ہیں میں سب کو دل کی عطا سے خوش آمدید۔ میں خطیب پاکستان محترم جناب آسوان خطابت کا چمکتا ستارہ انعام الحق فروقی حافظہ اللہ اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں کو خوش آمدید۔ جی آئین ہوں ساتھ بسم اللہ، اللہ پاک آپ کا آنا مبارک فرمائے۔ میں مائک حوالے کر رہا ہوں للکار علامہ فاضل نوجوان آسمان خطابت کا چمکتا ستارہ، نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن، محترم جناب اویس عاجز صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وسلم وبارک صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی انا خاتم النبیین۔ وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، وہ رسولوں میں رسول ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ احباب ذی وقار، ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق و مالک ہے، درود و سلام امام کائنات جناب سیدنا محمد رسول اللہ۔ بہار بن جائے سارے پڑھیے آقا علیہ السلام کا نام پاک سن کر کے جو بندہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب ذرا اپنی پوری توجہ شریف ادھر رکھیے، اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ مہمان آتے بھی رہیں گے جاتے بھی رہیں گے، لیکن آپ کا حق یہ بنتا ہے جو سٹیج پر خطیب بولنے کے لیے آئے اور آپ کے سامنے اپنی معروضات کو رکھے، آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ اس کی گفتگو کو سماعت کرنا ہے۔ جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماشاءاللہ رشید ساؤنڈ ماشاءاللہ نام ہی کافی ہے۔ میں گزارش کروں گا آواز کے اندر تھوڑی سی پاور ہونی چاہیے، بیس تھوڑی سی کھولیے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو برکت دے۔ آئیے حضرات، ماشاءاللہ آج کا یہ عظیم الشان فقید المثال عظیم الشان پروگرام جس میں ماشاءاللہ آپ احباب تشریف فرما ہیں، اللہ پاک تمام دوست احباب کا آنا مل بیٹھنا خالصتاً اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے اللہ کریم ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میرے بعد انشاءاللہ الرحمن علماء کرام خطبہ اعظام آپ احباب کے ساتھ محو گفتگو ہونے والے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں شارع اسلام
جناب محترم سلیمان حقانی صاحب اور بزرگان میں دین قاری عثمان غنی صاحب، بھائی عبدالوحید سلفی صاحب، اللہ پاک تمام احباب کی محنتیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ میرے بعد انشاءاللہ الرحمن قاری محمد عثمان یوسف صاحب، مولانا انعام الحق فاروقی صاحب، دیگر علماء کرام انشاءاللہ آپ احباب سے اپنے اپنے وقت کے اندر خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ تو آئیے میں بات کا آغاز بلا تمہید کر دینا چاہتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے میں آپ احباب کے سامنے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالہ سے آپ کے سامنے چند معروضات، چند گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ ماشاءاللہ جتنے دوست احباب تشریف فرما میری مجلس کے اندر اہل حدیث تشریف فرما، میں بلکہ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم سارے کے سارے آقا علیہ السلام کے وفادار، آقا کے تابعدار، ہم آقا علیہ السلام کو ماننے والے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہماری یہ دعوت ہے، آقا علیہ السلام کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، مجھے بول کے بتاؤ دوسرا نبی آ سکتا؟ نہیں آ سکتا۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اگر آقا علیہ السلام کے آ جانے کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا لعین کذاب دجال کانا تو ہو سکتا ہے، مجھے بول کے بتاؤ نبی ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ آئیے ذرا اب توجہ کیجئے گا، حضرت آدم صفیح اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت نوح نجیب اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت یوسف صدیق اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت یعقوب نبی اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ لیکن اس دنیا کائنات کے اندر جب تیرے اور میرے آقا تشریف لے کر کے آئے، تیرے اور میرے رہبر رہنما تشریف لے کر کے آئے، پتہ ہے کون آئے؟ جن کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت نے کمال درجے کی بات کی، فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب اللہ نے آپ کو حسن و جمال عطا کیا، اللہ نے آپ کے چہرے کو اعلیٰ بنایا، پھر ایک اہل زبان بولا، اردو زبان میں بولا اور کمال درجے کی بات کرتا ہے، کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سب صحابہ دوزانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے، دربار کا عالم کیا ہوگا۔ دربار کا جب یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ جب تیرے اور میرے آقا اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے، اللہ نے اب سٹائل کو بدلا، اللہ نے انداز کو بدلا، اللہ نے قانون کو بدلا، اللہ نے ضابطے کو بدلا، اللہ نے رول کو بدلا۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، قباء مسجد میں آنے والوں، آج میرا دل چاہتا ہے میں آپ احباب کے سامنے ختم نبوت کے معنی کو رکھ کر کے اپنی بات مکمل کر دینا چاہتا ہوں۔ اسٹیج پر علماء کرام کا جمع غفیر ہے، مجھے وقت کا احساس اور خیال بھی ہے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ صرف چند معروضات آپ احباب کے گوش گزار کر کے قاری یاسین صدیقی صاحب ذرا توجہ کیجئے گا، لیکن ہمارے عقیدے پر غور کیجئے گا، ہماری محبت پر غور کیجئے گا۔ پتہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہماری دعوت یہ ہے ہمارے محبوب جیسا عام انسانوں میں دور کی بات رہی، توجہ کیجئے گا، جتنے دوست احباب تشریف فرما ہے، میرا دل چاہتا ہے کاش کہ یہ میری گفتگو تیرے سینے کے اندر پوست ہو جائے۔ میرا دل چاہتا ہے انداز بیاں گرچہ شوق نہیں ہے میرا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارے محبوب جیسا عام انسانوں میں دور کی بات رہی، اللہ نے ہمارے آقا جیسا دوسرا نبیوں میں پیدا نہیں فرمایا ہے۔ دلیل دینے لگا ہوں، بات سمجھا
نے آقا علیہ السلام سے پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا، انہیں کتابیں دی گئی، صحیفے دیے گئے۔ اللہ فرماتے اے موسیٰ علیہ السلام میں آپ کو کتاب دینا چاہتا ہوں۔ اللہ جی آپ دینا چاہتے ہیں، میں لینا چاہتا ہوں، میرے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا سفر کر کے کوہ طور پہ پہنچو۔ موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے کوہ طور پہ پہنچے، اللہ نے تورات عطا کر دی۔ فرمایا اے داؤد علیہ السلام میں آپ کو بھی کتاب دینا چاہتا ہوں۔ اللہ آپ دینا چاہتے ہیں، میں لینا چاہتا ہوں، میرے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا سفر کر کے جائے مخصوصہ پہ پہنچو۔ داؤد علیہ السلام سفر کر کے جائے مخصوصہ پہ پہنچے، اللہ نے زبور عطا کر دی۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام میں آپ کو بھی کتاب دینا چاہتا ہوں۔ اللہ جی آپ دینا چاہتے ہیں، میں لینا چاہتا ہوں، میرے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا سفر کر کے معبد خانے میں پہنچو۔ عیسیٰ علیہ السلام سفر کر کے معبد خانے میں پہنچے، اللہ نے انجیل عطا کر دی۔ جب آئی نا تیرے اور میرے پیر کی باری، جب آئی شیما کے ویر کی باری، جب آئی بدر منیر کی باری، جب آئی احمد مجتبیٰ کی باری، جب آئی محمد مصطفیٰ کی باری، اللہ فرماتے ہیں محبوب کائنات میں آپ کو بھی کتاب دینا چاہتا ہوں، قرآن دینا چاہتا ہوں۔ اللہ جی آپ دینا چاہتے ہیں، میں لینا چاہتا ہوں، میرے لیے حکم کیا ہے؟ میرے لیے آرڈر کیا ہے؟ اللہ مجھے کہاں پر آنا ہوگا؟ جناب موسیٰ کی باری آئی، آپ نے کوہ طور پہ بلوا لیا۔ جناب داؤد کی باری آئی، آپ نے جائے مخصوصہ پہ بلوا لیا۔ جناب عیسیٰ کی باری آئی، آپ نے معبد خانے میں بلوا لیا۔ اللہ مجھے کہاں پر آنا ہوگا؟ مدینے کس بازار میں آنا ہوگا؟ مکے کس گلی میں آنا ہوگا؟ حجاز کی کس دھرتی پہ آنا ہوگا؟ عرب کے کس مکان اور دکان میں آنا ہوگا؟ فرمایا محبوب نہیں، آپ کی عظمت کا یہ عالم ہے، آپ کے مقام کا یہ عالم ہے، آپ کی عزت کا یہ عالم ہے، آپ کے مرتبے کا یہ عالم ہے۔ ہم نے آپ کو حبیب اللہ بنایا ہے۔ اے محبوب آپ کو کہیں آنے کی ضرورت نہیں، آپ جہاں پر ہوں گے قرآن وہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا محبوب آپ کو کہیں آنے کی ضرورت نہیں، آپ جہاں پر ہوں گے قرآن وہیں آئے گا۔ اب میں طریق کے اوراق پلٹ دیتا ہوں، طریق کا موازنہ کروانے لگا ہوں۔ میرے آقا اپنوں میں تھے، قرآن اپنوں میں آیا۔ میرے آقا بیگانوں میں تھے، قرآن بیگانوں میں آیا۔ میرے آقا سجنوں میں تھے، قرآن سجنوں میں آیا۔ میرے آقا مسجد میں تھے، قرآن مسجد میں آیا۔ میرے آقا مکان میں تھے، قرآن مکان میں آیا۔ میرے آقا بدر میں تھے، قرآن بدر میں آیا۔ میرے آقا حنین میں تھے، قرآن حنین میں آیا۔ میرے آقا تبوک میں تھے، قرآن تبوک میں آیا۔ حتیٰ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے کے ساتھ ہماری یہ عقیدت ہے، میرے محبوبہ کا امی جی عائشہ کے بستر پہ تھے، قرآن لوح محفوظ سے اتر کر میرے آقا کے سینے مبارک پر آیا ہے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، جب تیرے اور میرے آقا علیہ السلام اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے، اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کر دیا۔ ذرا توجہ کیجئے گا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس آیت مبارکہ کا معنی یہ طالب علم کرنا چاہتا ہے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کا معنی کئی بار علماء کرام سے سنا ہے۔ ایک طالب علم یہاں پر نقطہ بیان کر کے آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہے۔ آپ نے معنی سنا ہے جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ اور والد نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ بلکہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب ذرا آپ توجہ تو کیجئے گا، غور تو کیجئے گا۔ اللہ نے میرے محبوب آقا علیہ السلام کو 3 بیٹے عطا کیے، 4 بیٹیاں عطا کی۔ جو 3 بیٹے عطا کیے بچپن کے اندر واپس بلوا لیے، اور قرآن پاک کے اندر رجال کا لفظ بولا گیا ہے۔ علماء کرام کی صف موجود ہے، پوچھئے ذرا رجال کا لفظ بالغ مرد کے لیے بولا جاتا ہے، جب بچہ جوان ہوتا ہے بلوغت کو پہنچتا ہے تو اس کے لیے رجال کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اللہ نے میرے محبوب آقا علیہ السلام کو 3 بیٹے عطا کیے، بچپن کے اندر واپس بلوا لیے، جوان نہیں ہوئے، عروج کو نہیں پہنچے، شباب کو نہیں پہنچے، بلکہ اللہ نے بچپن کے اندر واپس بلوا لیے۔ میں نے کہا ربا واپس بلوانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی سبب اور ریزن کیا ہے؟ یہ پوچھتے ہیں قباء مسجد میں آنے والے، واپس
واپس بلوانے کی وجہ، سبب اور ریزن کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھیے نا ذرا، ہم کہتے ہیں جو ہمارے خطیب صاحب ہے نا، خطیب کا بیٹا خطیب بن گیا، مقرر کا بیٹا مقرر بن گیا، علامہ کا بیٹا علامہ بن گیا، فہامہ کا بیٹا فہامہ بن گیا، عابد کا بیٹا عابد بن گیا، زاہد کا بیٹا زاہد بن گیا، عالم کا بیٹا عالم بن گیا، مدرس کا بیٹا مدرس بن گیا۔ اللہ دنیا کائنات کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، کل کو کوئی یہ بات نہ کہتا آقا علیہ السلام کے بعد آپ کا بیٹا عبداللہ نبی بن سکتا تھا، آقا علیہ السلام کے بعد آپ کا بیٹا ابراہیم نبی بن سکتا تھا، آقا علیہ السلام کے بعد آپ کا بیٹا قاسم نبی بن سکتا تھا۔ اللہ دنیا کائنات کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، اگر تیرے ملک پاکستان کے اندر کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے اور آقا علیہ السلام کی ناموس پر اپنی زبان کو چلانے کی کوشش کرے اور آپ کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے، اللہ دنیا کائنات کو سمجھانا چاہتے ہیں جب آقا علیہ السلام کے آ جانے کے بعد آپ کے بیٹوں میں سے کوئی دوسرا نبی نہیں بن سکتا۔ آقا علیہ السلام کے آ جانے کے بعد اصحاب پیغمبر میں سے جناب ابو بکر، جناب عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر، سعد و سعید رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی نہیں بن سکتے۔ اگر آج کوئی ملک پاکستان کے اندر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے، آقا کی ناموس پر بات کرنے کی کوشش کرے، ہم اس امر کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، دعوت دے دینا چاہتے ہیں، پیغام دے دینا چاہتے ہیں، اگر آقا علیہ السلام کے آ جانے کے بعد اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، لعین ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، دجال ہو سکتا ہے، کانا ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں اعلان کر دینا چاہتا ہوں، جب تک اس دنیا کائنات کے اندر زندہ رہیں گے، پاکستان کی فضاؤں میں آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے پرچم کو لہرا کے چھوڑیں گے اور آقا کے دشمن کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ کہیں انشاءاللہ، کہیے انشاءاللہ۔ آئیے ایک اور آیت مبارکہ کا معنی کرے اور میں بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ ایک آیت مبارکہ آپ نے سماعت کی ہے، دوسری آیت مبارکہ، اور میں اب آپ کو ختم نبوت کا معنی مفہوم سمجھانے لگا ہوں۔ ختم نبوت کس چیز کا نام ہے؟ کیا صرف اتنا کہنے سے جی تاجدار ختم نبوت زندہ باد، کیا ختم نبوت کا حق ادا ہو جائے گا؟ کیا صرف مسجد کے اندر ختم نبوت کا تذکرہ کر لینے سے ایسے باہر چلتے ہیں، کسی چوک چرستے بازار کے اندر ختم نبوت کا نعرہ لگائے، کیا یہ نعرہ لگانے سے بات مکمل ہو جائے گی؟ آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، میں تیرے دل پر دستک دینا چاہتا ہوں۔ ختم نبوت کا معنی سمجھیے، ختم نبوت اصل میں کس چیز کا نام ہے؟ تاجدار ختم نبوت یہ نعرہ لگائیے، بڑا اچھا نعرہ ہے۔ اس نعرے پر میرے جیسے لاکھوں کروڑوں اربوں قربان کیے جا سکتے ہیں، لیکن یارو ذرا توجہ تو کیجئے گا، اصل میں ختم نبوت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت مبارکہ آقا علیہ السلام پر حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ علماء سے پوچھئے نا، یہاں پر نعمتی آیا ہے، ادھر نعمتی سے مراد کیا ہے؟ ادھر نعمتی سے مراد آقا علیہ السلام کی نبوت ہے۔ اللہ نے سونے پیغمبر پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ آئیے ذرا اب توجہ کیجئے گا، میں گزارش اپیل اور درخواست کر دینا چاہتا ہوں، اصل کے اندر ختم نبوت اس چیز کا نام ہے جہاں پر آپ علیہ السلام کا فرمان آ جائے، آپ کا ارشاد گرامی آ جائے، جہاں پر آپ کا حکم پاک آ جائے، جہاں پر آقا علیہ السلام کا فرمان پاک آ جائے۔ آج کے بعد عقیدہ بنا کر کے جائیے، جہاں پر آقا کی حدیث آ جائے گی، میں اپنی باپ کی بات کو چھوڑ سکتا ہوں، اپنے والدین کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن آقا علیہ السلام کے فرمان سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ اس چیز کا نام ختم نبوت ہے۔ آئیے آخری حدیث مبارکہ سماعت کیجئے اور میں بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں، فرمایا ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول شافع و مشفع ولا فخر۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے تکلم فرمایا، ارشاد گرامی فرمایا، حکم پاک فرمایا۔ آقا فرماتے قال انا قائد
قائد المرسلین، آقا فرماتے اللہ نے مجھے تمام رسولوں کا قائد بنایا، سپہ سالار بنایا، پرائم منسٹر بنایا۔ فرمایا ولا فخرا، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آگے آقا فرماتے ہیں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرَ، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا، میرے پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ فرمایا اس میں بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آگے حدیث مبارکہ سنا کر کے میں آپ کو خراج تحسین پیش کر کے بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ آگے آقا فرماتے وَأَنَا أَوَّلَ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ، اللہ نے مجھے شافع معاشر بنایا۔ تیرے اور میرے آقا کل قیامت کا دن ہوگا، تیری اور میری سفارش کریں گے، اللہ سونے پیغمبر کی سفارش کو ہمارے حق کے اندر قبول کر لے گا۔ ادھر توجہ کریں اور میں بات کو مکمل کروں۔ اب آپ جب صبح کا وقت ہونا، لوگ آپ سے پوچھیں رات کو آپ پروگرام سن کر کے آئے ہو، کیا سن کر کے آئے ہو؟ آپ نے پیغام دینا ہے، ہم یہ سن کر کے آئے ہیں لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، لا نبی بعدی انا خاتم النبیین۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے آقا کی ذات بھی آخری، آقا کی بات بھی آخری، آقا کی صورت بھی آخری، آقا کی شریعت بھی آخری، آقا کی امت بھی آخری۔ آخر کے اندر پیغام دینا چاہتا ہوں، ختم نبوت کا پرچم لہراتے رہے ہیں، لہراتے رہیں گے، نہ پہلے جھکے ہیں نہ اب ہی جھکیں گے کسی غیر اللہ کے آگے کبھی۔ ہم جو سر ہے جبینے جھکانے کے قابل، وہ ہم اپنی جبی کو جھکاتے رہیں گے، مصائب کی پرواہ نہیں۔ رائے حق میں قیامت بھی ہو ہم حق سناتے رہیں گے۔ صحابہ نے ورثے میں جو دی ہے دولت، اسے ہمیشہ جہاں میں لٹاتے رہیں گے۔ اگر اس دنیا میں قیامت بھی آ جائے، آقا کی ختم نبوت کے پرچم لہراتے رہیں گے، لہرائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو میں نے بیدار کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آقا کی ختم نبوت کا نعرہ آپ نے ایک مرتبہ لگوانا ہے، میں نے تاجدار ختم نبوت کہنا ہے، آپ نے 2 مرتبہ زندہ باد کہنا ہے۔ نوجوان بھی بولے، بزرگ بھی بولے، بچے بھی بولے، میں آپ کو بیدار تیار ہوشیار کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا نعرہ لگائیے تاجدار ختم نبوت۔ ابھی میں نے کافی لوگوں کی دیکھا محبت سے نعرہ نہیں لگا، پیار سے نعرہ نہیں لگا۔ یہ نعرہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، پیسوں والا نعرہ نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام کی محبت کا نعرہ، حضور کے پیار کا نعرہ، حضور کی عقیدت کا نعرہ۔ اس نعرے پر جانیں قربان کی جا سکتی ہیں۔ نعرہ لگائیے، بیدار ہوئیے، تاجدار ختم نبوت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ